السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حاضرین اور ناظرین اور میرے ویورز، آج آپ کو میں اپنے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو پہلی مرتبہ اس یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ آنے والی جو نئی ویڈیو ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آج ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس نئے سبق کا نام ہے تختی نمبر 4، اور یہ ہے حرکات کے متعلق۔ عربی میں حرکات 3 قسم کے ہوتی ہیں: زبر، زیر اور پیش۔ اور جو پورا عربی کا جو قانون ہے ان 3 حرکات پہ کھڑا ہے۔ ان حرکات کو ہی تھوڑا سا چینج کر کے اور حرکات بن جاتی ہیں، مگر مین جو حرکات ہیں وہ یہی ہیں۔ اور سب سے جو مین اس میں جو بتانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یعنی کوئی بھی حرکت آ جائے تو اس کو الف نہیں بولتے، اس کو حمزہ بولتے ہیں۔ اور جو زبر ہے وہ لفظ کے اوپر ہوتی ہے، اور جو زیر ہے وہ نیچے ہوتی ہے، اور جو پیش ہے وہ بھی اوپر ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی سی شروع سے مڑی ہوتی ہے، تھوڑی سی گول ہوتی ہے۔ بچے کو یہ پہچان کروائیں کہ یہ جو پیش ہے یہ اوپر ہوتی ہے اور تھوڑی سی زبر کی سے تھوڑی سی مختلف ہو کے مڑی ہوتی ہے۔ اور زبر، زیر، پیش کا جو مین قاعدہ یہ ہے کہ ان کو نہ تو زیادہ لمبا کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ چھوٹا کرنا ہے۔ ان کو درمیانی آواز میں، درمیانی لینتھ میں پڑھنا ہے تاکہ جو ان کی آواز ہے وہ مجہول نہ ہو جائے، اور نہ اتنا جلدی سے پڑھنا ہے کہ جھٹکا لگ جائے۔ جیسے حمزہ زبر آ بولیں گے، اگر اس کو جلدی سے بولیں گے تو وہ بن جائے گا آ، اور اگر زیادہ دیر سے بولیں گے تو وہ بن جائے گا آ۔ تو یہ دونوں غلط ہیں۔ یہ جو صحیح تلفظ ہے اس کا حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ یہ ہا جو ہے یہ گلے کے نیچے سے سینے کی طرف سے پڑھا جائے گا، اور آرام سے پڑھا جائے گا، اس کے اوپر زیادہ زور نہیں لگاتے۔ جب آرام سے آواز نکالیں گے تو یہ خود بخود ہی اس ہا کی شکل بن جائے گی، ہا ہی ہو۔ اور جب زیادہ زور لگائیں گے تو وہ دوسرا ہا جو ہے جیم ہا والا وہ بن جاتا ہے ہا۔ اس پہ زیادہ زور لگاتے ہیں تو وہ ہا بن جاتا ہے، وہ گلے سے ادا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں سینے کی طرف سے۔ اور نیکسٹ جو ہے، اور اس سبق میں جو ترتیب دی گئی ہے لفظوں کی وہ اس طرح دی گئی ہے کہ جو مخارج ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، یعنی کہ عین ہے، آگے ہا ہے، اور غین ہے، خا ہے، قاف ہے، یہ ایک دوسرے کے پاس پاس، یعنی کہ ان کے جو مخارج ہیں بڑے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، تاکہ جو سننے والا ہے اس کو، وہ پڑھنے والا ہے اس کو یہ بتا سکیں کہ ان کے مخارج یہاں ہیں، یہ یہاں ہے، اور یہ حروف ہلکی ہیں، اس لیے ان کی ترتیب اس طرح بیان کی گئی ہے۔ آگے لفظ ہے عین۔ عین کے اوپر جو زبر ہے، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ اور بچے کو بار بار پوچھیں کہ جو اوپر جو سائن ہے یہ کس چیز کا ہے، جو نیچے جو ہے یہ کس چیز کا سائن ہے، جو اوپر ہے پیش یہ کس چیز کا سائن ہے۔ تو بار بار بچے کو پوچھیں گے تو وہ اس کو ایسا ایسا اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی
کہ جو زبر ہے یہ اوپر ہوتا ہے، نیچے زیر ہوتا ہے، اور جو پیش ہے تھوڑا سا مڑا ہوتا ہے اور یہ اوپر ہوتا ہے۔ آگے ہے ہا۔ اب عین کے پاس ہا کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ عین بھی حلق سے ادا ہوتا ہے اور ہا بھی حلق سے ادا ہوتا ہے، اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے پاس پاس لکھے گئے ہیں تاکہ بچے کو آسانی ہو سکے کہ یہ حروف حلقی ہیں، تھروٹل لیٹرز ہیں، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ ہا زبر ہا، ہا زیر حی، ہا پیش ہو، ہا حی ہو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ جو اوپر والا عین اور ہا جو ہے، یہ جو ہمارا حلق ہے یہ اوپری حلق سے ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا۔ اور جو غین ہے یہ درمیانی جو ہمارا حلق ہے، حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، تو یہ درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے، غین اور خا۔ آگے ہے قاف۔ قاف جو ہے یہ حلق سے تو ادا نہیں ہوتا، لیکن حلق کے جو قریب ترین جو چیز ہے، ہمارا جو ہم پنجابی زبان میں اس کو کوا بھی کہتے ہیں، اس سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ حلق کا جو اوپری حصہ اور جو دانتوں کے جو پچھلا حصہ ہے اس کا جو درمیانی حصہ ہے وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں سے گلا شروع ہونے والا ہوتا ہے اس سے یہ قاف ادا ہوگا۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ اب ناظرین ملاحظہ فرمائے کہ آگے بھی کاف ہے، اب دونوں کی آواز کا ہی آئے گی، کا کی کو، لیکن سننے والا کیسے پتہ چلے گا یہ کون سا کاف ہے؟ یہ نقطوں والا کاف ادا کیا جا رہا ہے یا نقطوں کے بغیر ادا کیا جا رہا ہے؟ اس لیے یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ لکھے گئے ہیں تاکہ ان میں ڈفرینشیٹ کیا جائے، تاکہ سننے والا خود بخود پہچان لے کہ یہ قاف باریک ہے یا موٹا ہے۔ اب جو قاف باریک ہے اس کو، جو قاف موٹا ہے اس سے تھوڑا سا آگے جو درمیانی ہمارا منہ ہے وہاں سے ادا ہوگا، یعنی کہ سخت جو ہمارا تالو ہے وہاں سے ادا ہوگا۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، اس کی آواز کو باریک کریں گے بنسبت قاف جو نقطوں والا ہے۔ اب یہ ادا ہوگا کا کی کو۔ اب سننے والے کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کا کی آواز ہے یہ باریک کاف کی آواز ہے۔ جب میں بولوں گا قا تو سننے والا خود بخود یہ کہہ لے گا، سوچ لے گا کہ یہ قاف موٹا ہے۔ اب ہے آگے جیم۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ آگے شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ یا زبر یا، یا زیر جی، یا پیش یو، یا جی یو۔ اب یہ تینوں حرف ہیں جیم، شین اور یا، یہ ان کا مخرج جو ہے ایک ہی ہے، یعنی کہ جو ہمارا تالو ہے، جو فرنٹ ہمارے سامنے والے جو دانت ہیں ان کے جو پچھلا حصہ ہے، سخت تالو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہاں ہم زبان لگائیں گے تو یہ تینوں لفظ ادا ہوں گے، جیم، شین اور یا۔ شین کے اندر تھوڑی سی آواز اس طرح کی آئے گی شین، اور یا کے اندر بھی تھوڑا سا جو وائبریشن ٹائپ جو آواز ہے یہ آتی ہے یا، یا زبر یا۔ تو اس لیے ان کی آواز آئے گی جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ اکثر بچے جو غلط پڑھیں گے آپ ان کو روکیں، بار بار روکیں کہ تاکہ الفاظ وہیں ان کے ٹھیک ہو جائیں۔ اگر ان کو روکا نہ گیا تو آگے جا کے ان کو بہت پریشانی ہوگی۔ ان کی آواز کو نہ تو زیادہ لمبا کرنا ہے نہ چھوٹا کرنا ہے۔ شا شی شو۔ بچے بات کر پڑھتے ہیں شین زبر شا،
شین زیر شی، شین پیش شو، شا، شی، شو، یہ بالکل غلط ہے، نہ تو شا ہے نہ ہی شا ہے۔ آگے جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ ضاد ہے، یہ اس الفابیٹ کا سب سے مختلف اور جو مشکل لفظ، اس کو میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ جو ہمارے زبان ہے، اس کی جو کروٹ ہے، ان کو جو داڑیں ہیں ان کے ساتھ لگائیں گے، جو سائڈوں پہ داڑیں ہیں ان کے ساتھ لگائیں گے، یہ ضاد ادا ہوگا۔ ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ اب یہ جو را ہے، اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب اس کے اوپر زبر اور پیش ہوگا تو یہ پر پڑھا جائے گا، جیسے ہی اس کے نیچے زیر آ جائے گا تو یہ لفظ باریک پڑھا جائے گا، لائٹ پڑھا جائے گا، جیسے ہے را، اور جیسے ہی زیر آیا تو اس کی آواز ہوگی ری، ری، اور پیش آئے گا تو رو، پھر موٹا ہو جائے گا، پھر پر ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب را کے اوپر زبر اور پیش ہوگا تو یہ پر پڑھا جائے گا، بولڈ پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، اور جیسے ہی اس کے نیچے زیر آئے تو یہ باریک ہو جائے گا۔ اب آگے ہے تو، تو بھی بولڈ لیٹر ہے، تو زبر تو، تو زیر تی، تو پیش تو، تو تی تو۔ اب اس کی آواز ملتی جلتی ہے تا کے ساتھ، اس کے بالکل نیچے ہے تا، تو اس لیے یہ قریب قریب لکھے گئے ہیں تاکہ ان دونوں کی جو آواز ہے اس کے اندر ہم ایسی چینج کریں کہ جو سننے والا ہے اس کو یہ بالکل ایک مرتبہ ہی پتہ چل جائے کہ یہ تو کی آواز ہے، یہ تا کی آواز ہے۔ اب جو تو ہوتا ہے یہ تالو سے ادا ہوتا ہے، مخرج ایک ہی ہے دونوں کا، لیکن زبان جو ہے ہماری تالو کی طرف جائے گی پیچھے سے، تو پھر یہ تو ادا ہوگا۔ اور تا جو ہے نقطوں دو نقطے والا تا، اس کو باریکی سے ادا کریں گے تو یہ تا ہے۔ ایسے ہی دال بھی اسی مخرج سے ادا ہوتا ہے، تو اس لیے تینوں جو الفاظ ہیں ایک دوسرے کے قریب لکھے گئے ہیں تاکہ ان کو ادا کرنے میں اور ان میں تھوڑا سا فرق کرنے میں ہمیں آسانی ہو سکے۔ اب دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، تا زبر تا۔ اب اوپر جو تو تھا اس کی آواز تھی تو، اور اس کی آواز ہے تا، تو دونوں کا فرق بالکل واضح ہے، تو اور تا۔ اب ہم اگر اس کو بھی تو پڑھیں گے تو سننے والا یہ سمجھے گا کہ یہ شاید تو زوا والا یہ تو اس کی آواز ہے، حالانکہ یہ تا سا والی جو ہے آواز آ رہی تا۔ آگے ہے صاد اور سین، ان دونوں کی آواز بھی ملتی جلتی ہے، لیکن صاد کو تھوڑا سا پر پڑھیں گے اور سین کے اندر جو ہے باریکی ہے۔ صاد، سین اور زا، زا کے اندر بھی سیٹی ہے۔ صاد زبر سو، سو زیر سوئی، صاد پیش سو، سو سوئی سو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ اب دیکھیں کہ جو سو، اس کی آواز بھی سین سے ملتی جلتی ہے، جیسے سین زبر سا اور صاد زبر سو۔ اب اگر صاد کو موٹا پر کر کے نہیں پڑھیں گے تو وہ سین کی آواز ہی لگے گا، جیسے سا اور سو۔ اس لیے دونوں کے اندر یہ فرق کرنا ہے کہ جب صاد کی آواز زبر کے ساتھ پڑھیں تو اس کے اندر موٹائی ہو، اس کے اندر پر ہو، سو، سوئی، سو۔ جب سین بولیں سا، سی، سو، تو اس لیے سننے والا بالکل ایک ہی آواز میں پتہ چل جائے گا کہ یہ صاد کی آواز ہے، یہ سین کی آواز ہے۔ اب ہے زا اور زو، اب دونوں کی آواز ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کے اندر ہم ڈفرینشیٹ کریں گے تاکہ سننے والا دونوں میں فرق معلوم کر سکے کہ یہ زا ہے یا زو ہے۔
دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن جو ضو ہے ظروف والا، اس کے اندر اس کی آواز کو موٹا کیا جاتا ہے، اور جو زبان ہے وہ تالو کی طرف اٹھائی جاتی ہے پیچھے سے، اس لیے یہ ضو بن جاتا ہے۔ اب پہلے پڑھیں گے زا، زا زبر زا، اس کے اندر سٹ کی آواز آئے گی، زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ آگے ہے و زبر و، اب اس کی آواز بڑی مختلف ہے اس سے، و زیر وی، و پیش و، و وی و۔ اب سننے میں مختلف لگتا ہوگا کہ زا اور ضو، حالانکہ جو عام اسٹوڈنٹس ہیں، جو بگنرز ہیں، وہ اس کو دونوں کو زا اور زا ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ بچے کو بتائیں کہ زا اور ضو کی آواز مختلف ہے۔ آگے ہے زال، زال بھی ان سے ملتا جلتا ہے، زا زی زو۔ ضو جو تھا زوئیں والا اور زا والا، دونوں کی آوازیں، تینوں کی آوازیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ اب دیکھیں کہ سا کی جو آواز ہے سین سے بڑی ملتی جلتی ہے۔ جیسے آپ بولیں گے سا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا، کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سین کی آواز آ رہی ہے، یہ سا کی آواز آ رہی ہے، حالانکہ دونوں کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ تو اس کے اندر فرق یہ کریں گے کہ جو سا کی آواز ہے، اس کو جو ہماری زبان ہے، اس کی نوک کو جو ہمارے سامنے والے جو دانت ہے ان کے نیچے سے ادا ہوں گے یہ لفظ سا والے، تو پھر یہ آواز سین سے مختلف ہو جائے گی، اس کے اندر سیٹی نہیں آئے گی، وصل نہیں آئے گی، تو یہ سا بن جائے گا۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ واو زبر وا، وا، جب واو بولیں گے تو ہماری جو زبان ہے یہ تھوڑی سی گول ہوگی، جیسے او شیپ لکھا جاتا ہے، او کا انگلش کا لفظ، یا کہہ لیں کہ سرکل جو ہوتا ہے ہم ڈرا کرتے ہیں ایک گول دائرہ، اس کی شکل ادا ہوگی ہماری زبان ہمارے ہونٹوں سے۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ اب یہ ہماری جو تختی ہے الحمدللہ یہ پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو الفاظ ہیں زبر زیر پیش والے، اس کو نہ تو زیادہ لمبا کرتے ہیں نہ چھوٹا کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مجہول پڑھنا، جو غلط پڑھتے ہیں، جیسے با بی بو ما می مو۔ ہم قرآن پاک کے اندر دیکھیں گے کہ یہ کیسے مجہول پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہم الحمدللہ شریف سورۃ الفاتحہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ شروع میں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہم کوئی مجہول پڑھتے تو وہ ایسے پڑھے گا الحمدو لمبا بھی کر سکتا ہے اور دو بھی پڑھتا ہے، الحمدللہ۔ اب غلط جو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے للہ، یہ غلط ہے، حالانکہ لفظ للہ ہی ہم نے اس میں پڑھا ہے، اس سبق میں حاضر ہی، للہ ہی۔ تو اگر وہ غلط پڑھتا ہے وہ پڑھے گا للہ، تو وہ غلط ہے، بالکل وہ مجہول ہے، مجہول نہیں پڑھنا چاہیے۔ آگے ہے ربل، اگر وہ غلط پڑھتا ہے، مجہول پڑھتا ہے وہ پڑھے گا ربل، ربل، وہ بالکل غلط ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نرہ پڑھتے ہیں، مالکی، اب غلط پڑھتے ہیں وہ مالکے پڑھتے ہیں، یوم الدین۔ آگے ہے ایاکا، اب جو غلط پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں ایاکا، ایاکا غلط ہے، ایاکا،
इय्याका नअबुदु पढ़ते हैं, गलत जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं नाबुदो, बोदो, वो गलत है, नाबुदु। हमने इसमें पढ़ा है बा पेश बू दाल पेश दू, दोनों की आवाज़ है बू और दू, बो और दो नहीं है। नाबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे है लफ्ज़ इहदी, जो गलत पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एह दे, एह लफ्ज़ नहीं है, हमज़ा ज़ेर ई है, हमज़ा ज़ेर ए नहीं है, हमज़ा ज़ेर ई है। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना, ज़ीना नहीं है, ज़ीना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल, गैरिल नहीं है, गैरिल है, गैरिल मग़ज़ूबी, मग़ज़ूबे नहीं है, मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। तो मेरी हम्बल सबमिशन है सब दोस्तों से कि ये मेरी इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके लिए सदका जारिया बन जाए। कुरान पाक के अंदर हम अक्सर गलती करते हैं जो किसी कारी से नहीं पढ़े हुए, जो पुराने जो हमारे दादा परदादा थे उनसे अगर पढ़े थे तो वो पहले इतनी आम नहीं थी जो क़िरात थी, तो इसलिए वो इसको मजहूल पढ़ लेते थे, हालांकि वो गलत था। अल्लाह ताला उनकी भी जो पढ़ा लिखा है वो भी कबूल फरमाए, लेकिन जो आइंदा है हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो इसलिए इसको ठीक करें, अपने दोस्तों को भी समझाएं और ये वीडियो शेयर करें ताकि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सके, इनको कुरान पाक पढ़ने में आसानी हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।